السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ بزرگان محترم، امت کے نوجوانوں، پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں، محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بیٹیاں، لاسٹ 2 ایئرز سے رمضان المبارک کے مہینے میں ایوری ٹیوزڈے اور تھرسڈے کو ہمارے یہاں پر ایڈوائس فرام قرآن اینڈ حدیث کے عنوان پر کچھ باتیں کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہمارا جو ٹاپک ہے ٹیوزڈے اور تھرسڈیز کو رمضان کے مہینے میں، اس میں ایک مجلس میں 10 نصیحتیں کی جاتی ہے فرام قرآن اینڈ حدیث۔ قرآن میں سے، حدیث میں سے کچھ سلیکٹڈ آیتوں کو لے کر، حدیث کو لے کر، کچھ دنیا کے بارے میں، کچھ آخرت کے بارے میں، کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میڈیسین کے بارے میں باتیں بیان کی ہے، ایسی 10 باتوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ایڈوائس فرام قرآن اینڈ حدیث کے عنوان پر پچھلے 2 سالوں میں ہم نے 14 مجلسیں کی ہے۔ آج ہماری یہ 15th مجلس ہے۔ اسی عنوان پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج کا پہلا سبق ہے اسلامک ہسٹری کے عنوان پر، اسلامی تاریخ، اور آج ہمارا سبق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے متعلق۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، مشورہ کر کے ہجرت کی تیاری شروع کر دی، اور رات کے اندھیرے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ چونکہ مخالفت کا زور تھا اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے مکہ سے 4-5 مائل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کے غار میں، جسے غار سور کہا جاتا ہے، وہاں چلے گئے۔ کفار مکہ آپ کی تلاش میں نکلے اور غار تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کفار ان دونوں حضرات کو نہ دیکھ سکے اور واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں 3 دن رہے، چوتھے روز وہاں سے روانہ ہو گئے۔ رات دن برابر چلتے رہے،
راستے میں سراقہ نامی ایک شخص نے آپ کا پیچھا کیا مگر وہ بھی ناکام اور نامراد ہوا۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشقت اور خطرات سے بھرا ہوا سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال ہوا۔ دوسرا سبق، اللہ کی قدرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر مختلف قسم کے تیل کے خزانے رکھے ہیں، جن میں پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کا تیل انسانی ترقی کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ آج تیل کی جتنی اہمیت و ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی بھی نہ تھی۔ انسان دن اور رات مسلسل تیل نکالتا ہی جا رہا ہے، لیکن تیل کے ذخائر کے ختم ہونے کا اندیشہ ہی نہیں۔ اندازہ تو لگائیے، اگر یہ تیل کے ذخیرے ختم ہو جائے تو انسانی زندگی ٹھہر جائے گی۔ ذرا غور کیجئے، زمین کے اندر تیل کے یہ ذخیرے کس نے رکھے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم میں فرما دیا تھا کہ اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اسے ایک متعین انداز سے اتارتے ہیں۔ تیسرا سبق، ایک فرض کے بارے میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فائدہ، والدین کتنی مشقت و محبت سے اور محنت سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اس لیے والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا اور ان کی ضروریات کو اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق پورا کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، والدین کی خدمت کرنا یہ فرض ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ اپنے ماں باپ کو تم اف بھی مت کہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اف کہنا یہ سب سے معمولی چیز ہے جو ماں باپ کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اگر اس سے بھی کوئی معمولی چیز ہوتی جس سے والدین کو تکلیف ہوتی تو اللہ اس سے بھی منع کر دیتے، اللہ وہ بھی کہہ دیتے کہ یہ بھی مت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو اف مت کہو۔ اور اگر آپ قرآن کو سٹڈی کرو تو قرآن والدین کے اس عمر کو بیان کر رہا ہے کہ جب ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں۔ دیکھو، ایک زمانہ ہے کہ جب والدین جوان ہے، ان کے اندر طاقت ہے، چلتے پھرتے ہیں، تب تو بچہ اپنے والدین کی بات بھی سنتا ہے، والدین کی خدمت بھی کرتا ہے۔ لیکن قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ اس عمر میں پہنچ جائے جو بچوں کی عمر ہوتی ہے۔ ماں باپ بچے نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ عمر میں بچوں کی طرح پہنچ جاتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ لیٹ سکتے ہیں، نہ انہیں راتوں کو نیند آتی ہے، ہر وقت تکلیف اور پریشانی میں ہے۔ ایسے وقت میں ماں باپ کی خدمت کرنا یہ سب سے بڑا کمال ہے، اور اسی کو قرآن نے اس زمانے کے متعلق فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہنا، کیونکہ آج یہ تمہاری خدمت کے محتاج ہے، ایسے وقت میں تمہیں ان کی خدمت کرنی ہے۔ آج دیکھیے، دنیا میں بہت سارے بزنس چل رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بلومنگ بزنس، نریشنگ بزنس، جو بزنس سب سے زیادہ آج ترقی کر چکا ہے، وہ بزنس ہے اولڈ ایج ہومز، اولڈ پیپل کے ہومز، اولڈ ایج کے ہومز اور پینشنرز کے ہومز آج سب سے زیادہ وہ بلوم ہو رہے ہیں۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ وہی اولاد جن کو ماں باپ نے پیدا کیا، بڑا کیا، یہ اولاد پیسے دیتی ہے ان اولڈ پیپل ہومز میں اور کہتی ہے ہمارے ماں باپ کی تم کیئر کر لو، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں۔ یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ آج الحمدللہ ہم دیندار ہیں، ہمارے چہروں پر داڑیاں ہیں، ہماری عورتوں کے چہروں کے اوپر نقاب موجود ہے، ہم دین کے اندر اتنے لگے ہوئے ہیں، لیکن آج ہماری
उम्मत में सबसे बड़ी कोताही अगर है तो वालिदैन की खिदमत में कोताही हो रही है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पूछा गया कि एक सहाबी ने पूछा कि मेरी सोहबत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है, सबसे ज्यादा मैं अच्छा सुलूक किसके साथ करूं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा फरमाया उम्मुका 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 सुम्मा अबूका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज्यादा अच्छी सोहबत इख्तियार करनी है तुम्हें तुम्हारी मां के साथ, तुम्हारी मां के साथ, तुम्हारी मां के साथ, और चौथी मर्तबा फरमाया अबू का कि तुम्हारे वालिद के साथ तुम अच्छा सुलूक करो। तो ये बहुत जरूरी चीज है, हम अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने वालिदैन को राजी रखने की फिक्र करें। आज हम सब इस कोताही के अंदर मुब्तला है। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने माँ बाप की खिदमत करने वाला बनाए। याद रखना, अगर आज हमने अपने वालिदैन का दिल दुखाया, अगर आज हमने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की और उन्हें तकलीफ पहुंचाई, ये अल्लाह का सिस्टम है कि कल हमारी औलाद बड़ी होगी, हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे साथ भी वही मामला किया जाएगा। अरबिक लैंग्वेज में प्रोवर्ब है कमा तदीनु तुदानो, जैसा तुम करोगे वैसा तुम पाओगे। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा मामला आज हम मामला करेंगे वही मामला हमारे साथ किया जाएगा। तो ये तीसरा सबक हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट सबक है कि अपने वालिदैन की खिदमत किया करो। एक सिपाही का वाकया सुनाऊं। सबुक्तगी उस सिपाही का नाम था, शिकार करता था, सिपाही भी था। रोजाना सुबह में हंटिंग के लिए यह चला जाता, अगर कोई जानवर शिकार कर लेता उसे पकड़ लेता, रात को उसी का खाना होता, उसी को काट कर उसको ज़बाह करके ये घर में खाना खाया करता था। ऐसी गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। इस सबुक्तगी के बारे में लिखा है, इस शख्स के बारे में जो सिपाही था, एक दिन शिकार करने गया। अब जब वो शिकार करने गया तो इसकी नजर एक हिरनी पर पड़ गई। जैसे ही हिरनी पर नजर पड़ी है तो हिरनी अपनी बच्चे के साथ थी, इसने पीछा करना शुरू किया। ये दौड़ता गया, हिरनी इतनी तेजी से निकल गई, इसके हाथों में नहीं आई, बच्चा इसके हाथ में आ गया। इसने हिरनी के बच्चे का शिकार कर लिया, उसे पकड़ लिया और पकड़कर ये सोचा कि इसको घर ले जाऊंगा, इसी को ज़बाह करूंगा, आज खाना खाऊंगा। अब ये बच्चे को लेकर जा रहा था तो वो जो हिरनी मां थी जो आगे भाग गई थी, जब उसने ये देखा कि मेरे बच्चे को पकड़ लिया गया है, ये मां वापस आ गई। जानवर है लेकिन मां के दिल में वो औलाद की मोहब्बत है कि ये हिरनी मां वापस आ गई और वापस आकर इस शख्स के करीब आकर खड़ी हो गई, आसमान की तरफ अपना चेहरा किया और वो जोर जोर से आवाज देने लगी। सबुक्तगी सिपाही समझ गए कि ये मां फरियाद कर रही है कि मेरे बच्चे को छोड़ दे, मेरा बच्चा तूने गिरफ्तार कर लिया है। इस सिपाही के दिल में रहम आ गया, इसने वो हिरनी का बच्चा आजाद कर दिया। मां भी दौड़ी, बच्चा भी दौड़ा और वो दोनों जंगल में चले गए और ये खाली हाथों अपने घर पर वापस आया है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, वो रात फाके में गुजरी है और ये रात को सो गया है। जब रात को ये सबुक्तगी सिपाही सो गया, मौर्रिखीन बयान करते हैं ख्वाब में उसने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सबुक्तगी, आज तूने एक बेकरार मां के दिल को करार पहुंचाया है। अल्लाह ने भी वादा कर दिया है, अल्लाह तुझे भी जिंदगी में करार और राहत नसीब फरमाएंगे।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی کہ اے سبکتگی، آج تو نے ایک ماں کے بچے کو آزاد کر دیا ہے، اللہ تیرے گھر میں بھی ایک بچہ دیں گے اور اسے بادشاہ بنا دیں گے۔ خواب ختم ہو گیا، یہ اٹھ گیا اور زمانہ گزرتا گیا۔ اسی سبکتگی کے گھر پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام اس نے محمود رکھا۔ یہی محمود بڑا ہوا، آج دنیا اسے محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ محمود غزنوی جو ایسا بادشاہ گزرا ہے کہ جس نے کئی فتوحات کو حاصل کی ہے، یہ اسی سبکتگی کا بیٹا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو کہ ایک ماں پر جو جانور ہے اس پر رحم کا معاملہ کیا گیا، اللہ نے اتنا نوازا، تو اگر ایک انسان ہو اور ماں ہو اس پر رحم کیا جائے تو اللہ کتنا نوازیں گے۔ اور پھر بیٹا اور بیٹی اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ظاہری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہے جب اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال کرتی ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا جب انتقال ہوا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ آج تک تمہاری ماں زندہ تھی، وہ ہاتھ اٹھا دیتی تھی، ہم تمہاری حفاظت کر لیا کرتے تھے۔ موسیٰ یاد رکھنا تمہاری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، اب زندگی میں سنبھل کر قدم اٹھانا، کہیں تمہارے قدم نہ ڈگمگا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا یہ مقام رکھا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا واقعہ تو مشہور ہے کہ 6 سال کی آپ کی عمر تھی، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے جس کا نام ابوا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ خیر یہ تو بچپن کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے 50 ایئرز بعد، 50 سال کے بعد، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ سفر کر رہے ہیں مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں ہیں اور ہوا یہ کہ اسی مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے جو مقام ابوا ہے۔ وہاں اس قبر کے پاس حضور گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے رونا شروع کیا۔ آپ روئے جا رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حیران ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا؟ آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور سے بہت محبت کرتے تھے، اور دیکھو جب کسی سے آپ محبت کرتے ہو، جب اسے کوئی درد ہوتا ہے تو محبت کرنے والے کے دل میں بھی درد ہوتا ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کو بھی رونا آ گیا اور وہ بھی رونے لگے، اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہگ کر لیتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش ہو جائیے، آپ اتنا مت روئیے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے۔ اس وقت ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ اس قبر کے پاس بیٹھے، آپ نے مسلسل رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا،
یہ میری ماں کی قبر ہے، یہ میری ماں کی قبر ہے۔ آج میں یہاں سے گزر رہا تھا، ماں کی قبر نظر آ گئی، مجھے میری ماں کی یاد آ گئی اور اسی بنا پر میں رو رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی وفات کے 50 سال گزر گئے ہیں، لیکن اس وقت بھی جب اپنی ماں کی قبر کو آپ نے دیکھا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ باتیں ہمیں بتلاتی ہے کہ والدین جب تک زندہ ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، ہمیں ان کی اتنی فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن پوچھو ان بچوں سے جن کے ماں باپ قبر میں چلے گئے ہیں، وہ آج ان کی ایک ایک بات کو یاد کرتے ہیں، ایک ایک باتیں والدین کی یاد آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ مشہور واقعہ ہے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا، میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا، اتنی بات بیان کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، سارے صحابہ موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عمر ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، مدینہ میں ایک شخص آئے گا، نام اس کا اویس ہوگا، قبیلہ قرن سے اس کا تعلق ہوگا، کمپلیکشن اس کا ڈارک ہوگا اور اس کے شولڈر پر ایک وائٹ مارک ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویس قرنی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ نام اویس ہے، قبیلہ قرن سے تعلق ہے، ڈارک کمپلیکشن ہوگا، وائٹ مارک ان کے شولڈر پر ہوگا۔ اے عمر جب وہ مدینہ میں آ جائے ان کے پاس جانا اور ان سے دعائیں کروانا، وہ دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا کو قبول کر لے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، جو ایک تابعی ہے، صحابی نہیں ہے۔ وہ چاہتے تھے آئے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کی تم خدمت کرو، تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں آ سکے مدینہ، نہیں دیکھ سکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابی نہیں بن سکے، تابعی ہے، لیکن اللہ کے نبی صحابہ کی جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ اویس کے پاس دعا کروانا، اویس کے پاس دعا کروانا۔ صحابہ کا مقام تابعین سے بہت بڑا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو فرمایا اویس کے پاس دعا کروانا، اور آکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے کہ اللہ نے انہیں وہ مقام دیا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ والدین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام رکھا ہے، اور جہاں ماں کا مقام ہے وہی والد کی خدمت کرنا، والد کا احترام کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، باپ راضی اللہ راضی، باپ ناراض اللہ ناراض۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قبیلہ بنو سلمہ کے ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ جب تک زندہ تھے میں نے ان کی خدمت کی، دونوں کا انتقال ہو گیا، اب میرے ماں باپ کی خدمت میں کیسے کروں؟ دونوں کا انتقال ہو گیا، دونوں قبر میں چلے گئے، اب میں اپنے والدین کی خدمت کیسے کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی سے کہ اپنے والدین کے لیے روزانہ دعا کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، ایصال ثواب کرتے رہو، اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہے اس وصیت کو پورا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ آپ کے والدین کے جتنے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں،
ہے, اقربا ہے, ان کی خدمت کیا کرو. جب ماں باپ کے رشتہ داروں کی اور ماں باپ کے دوستوں کی خدمت کی جاتی ہے, اللہ کو یہ ادا بھی بہت پسند آتی ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ والدین کے جن کے ساتھ تعلقات ہے ان کی خدمتیں کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں, کچھ دیہاتی آئے. ایک دیہاتی قریب آئے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی. غریب تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سواری پر سوار تھے وہی ان کو دے دیا. اس کے بعد میں اپنا امامہ نکالا, وہ بھی دے دیا. اس کے بعد جیب میں سے پیسے نکالے, وہ بھی دے دیے. حضرت عبداللہ بن دینار رحمت اللہ علیہ ساتھ میں تھے. انہوں نے کہا حضرت یہ دیہات کے لوگ ہیں, ان کو تھوڑا سا چینج بھی دے دیتے تو یہ خوش ہو جاتے. آپ نے اپنی سواری دے دی, آپ نے اپنا امامہ دے دیا, آپ نے اپنے پیسے نکال کر دے دیے, اتنا سب ان کو کیوں دے دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ شخص میرے والد حضرت عمر کا دوست تھا. یہ شخص میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں میں سے بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ اپنے والد کے دوست کی بھی خدمت کیا کرو. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے. تو یہ ہمارا تیسرا سبق تھا. آئیے چوتھا سبق دیکھتے ہیں ایک سنت کے بارے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت اور فجر سے پہلے کی 2 رکعت کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے. تو یہ 2 نمازیں فرض تو ہمیں ادائی کرنا ہے, لیکن سنتوں میں فجر کے پہلے کی 2 رکعت سنت اور ظہر کے پہلے کی 4 رکعت سنت, یہ سنت موقدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسے نہیں چھوڑتے تھے. 5واں سبق ایک اہم عمل کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھے, سیکھے اور اس پر عمل کرے تو اس کو قیامت کے دن نور سے بنا ہوا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی. اور اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ عرض کریں گے یہ جوڑے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے؟ ارشاد ہوگا تمہارے بچے کے قرآن مجید پڑھنے کے بدلے میں. اس روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچہ اگر حافظ قرآن بھی نہیں بنتا ہے, لیکن اگر والدین نے یہ اہتمام کیا کہ مدرسے میں بھیج کر, مکتب میں بھیج کر اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی ہے, بچہ قرآن پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کو تو نوازیں گے, اس کے والدین کو بھی بڑے انعامات سے نوازا جائے گا. ہمارا 6واں سبق ایک گناہ کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے مگر اس آدمی کو معاف نہیں کریں گے جو شرک کی حالت میں مر جائے. قرآن نے بھی اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور دوسرا وہ آدمی جو کسی بے گناہ مسلمان بھائی کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے. آج بہت سے لوگ اسلام کے نام پر کتنے بے قصوروں کی جان لے لیتے ہیں, کتنے بے قصوروں کو مار دیا جاتا ہے. یہ حرام ہے, اللہ ایسے گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے ہیں. 7واں سبق دنیا کے بارے میں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں فرمایا اے لوگو غور سے سنو, دنیا ایک وقتی فائدہ ہے جس سے ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے چاہے وہ نیک ہو یا گنہگار ہو. 8واں سبق آخرت کے بارے میں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے جنتی جنت میں داخل ہو کر کہیں گے حمد اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے ہر قسم کا غم دور کر دیا. بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا ہے, بڑا قدردان ہے, جس نے اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ رہنے کی جگہ میں اتارا جہاں ہم کو نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کسی قسم کی تھکان محسوس ہوگی. یہ قرآن کریم میں جنت کا تذکرہ
تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. ایک بات مجھے یاد آئی, ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو بہت بڑے پیران پیر غوث پاک جنہیں کہا جاتا ہے, ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روزانہ بیان کیا کرتے تھے اور 40 ایئرز تک انہوں نے جنت کے بارے میں بیان کیا. زندگی کے 40 سال تک جنت 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 کے بارے میں بیان کرتے رہے. 40 سال کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے خیال میں آیا کہ میں روزانہ جنت کی باتیں کرتا ہوں, رات دن جنت جنت کرتا ہوں, کہیں لوگ جنت کے بھروسے پر نمازیں پڑھنا نہ چھوڑ دے کہ چلو جنت ملے گی جنت ملے گی, دین سے دور نہ ہو جائے, روزے رکھنا نہ چھوڑ دے, اللہ کے سے ڈر ان کے اندر نکل نہ جائے. تو دل میں آیا آج میں جہنم کے بارے میں بات کروں گا, آج اللہ کے خوف کے بارے میں, اللہ کے غصے کے بارے میں, اللہ کے غضب کے بارے میں بیان کروں گا. اس ارادے کے ساتھ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 40 سال تک جنت کے ٹاپک پر بات کرنے کے بعد ارادہ کیا جہنم کے متعلق بات کروں گا, اور انہوں نے بیان شروع کیا. وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے. جہاں انہوں نے جہنم کا ذکر شروع کیا ہے, ان کے حالات میں لکھا ہے یہ جہنم کا ذکر کر رہے ہیں, مجمع میں لوگ چیخ مار رہے, چلا رہے ہیں, اور کتنے لوگ اسی بیان کے اندر ان کا انتقال ہو گیا ہے. ایسا جہنم کا ذکر کیا ہے کہ چیخ مار رہے ہیں, اور کتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا. بہرحال بیان ختم ہوا, ان لوگوں کے کفن کا انتظام کیا گیا, جنازے کا غسل دیا گیا, اور جن کا انتقال ہوا تھا انہیں دفن کر دیا گیا. اور وہ بیان اس دن کا عجیب و غریب بیان تھا. رات کو جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں یہ الہام ہوا, یہ بات کہی گئی, عبد القادر کیا بات ہے, کیا میری رحمت اتنی چھوٹی ہے کہ جو 40 سال میں ختم ہو گئی. اللہ کی طرف سے کہا گیا عبد القادر کیا میری رحمت اور نعمت اتنی چھوٹی ہے کہ 40 سال میں ختم ہو گئی. کیا ضرورت تھی تمہیں جہنم کا ذکر کر کے لوگوں کو ڈرانے کی, میری رحمتوں کو بیان کرتے رہو, میں بہت بڑا رحم کرنے والا ہوں. یہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا. اللہ اسی رحمت کے عشرے میں اللہ نے ہم سب کو رکھا ہے. اللہ یہ رحمت کے عشرے میں ہم پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرما دے. بہرحال آئیے, ہمارا آج کا 9واں سبق ہے طب نبوی سے علاج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت بہت پسند تھا. ران کا گوشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بکری کے گوشت میں سب سے ہلکی غذا کا حصہ گردن اور ران کا حصہ ہے. گردن کا حصہ اور ران کا حصہ یہ سب سے ہلکی غذا ہے. اس کے کھانے سے معدے میں بھاری پن محسوس نہیں ہوتا ہے اور سٹمک ہیوی فیل نہیں ہوتا ہے, ڈائجسٹن میں بھی ایزی ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے ران کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے. اور آخری 10واں سبق ہے قرآن کی نصیحت. قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور چپکے دعا کیا کرو, بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا, اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ, اور عذاب کا ڈر اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کیا کرو. بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں کے قریب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 باتوں پر جو کہی گئی سنی گئی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رحمت کے عشرے میں اللہ ہم سب پر رحمت کی بارشیں نازل فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا بڑے گنہگار و خطا کار ہے، اللہ پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے، مولا بدن کا ایک ایک بال گنہگار ہے، ایک ایک عضو گنہگار ہے، اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں، اللہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں، دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ معاف فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے، مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے، رب کریم ہم سے راضی ہو جا، اللہ ابھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا، اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہمارا بیلی اور مددگار ہے، مولا جیسے بھی ہے تیرا نام لیتے ہیں، اللہ تیرے بندے ہونے کی لاج رکھ لے، نبی کے امتی ہونے کی لاج رکھ لے، اور ابھی اور اسی گھڑی ہم سب کو معاف فرما دے، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، اللہ ہمارے گھروں میں ہماری آل اولاد میں اسلامی فضا قائم فرما دے، اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے، اے ہمارے رب ہمارے والدین پر رحم فرما دے، اللہ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ والدین بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جب تک وہ زندہ ہے تیری خصوصی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہے، الہ العالمین ہم دعا کرتے ہیں ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت نصیب فرما دے، اللہ ان کی ہر پریشانی ختم فرما دے، اللہ ہر پریشانی سے ان کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا دے، انہیں راضی رکھنے والا بنا دے، مولا ہمارے والدین نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہے، بڑے لاڑ پیار سے ہمیں بڑا کیا ہے، اللہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جو کچھ بھی ہو سکے ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ تو نے ہمیشہ ہنستا ہوا رکھنا، وہ دنیا میں بھی ہنستے رہے آخرت میں بھی ہنستے رہے، اور زندگی بھر ان سے دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرما دے، اے ہمارے مولا ہم میں سے جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں الہی مرحوم والدین کی مغفرت فرما دے، مولا ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، تمام پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دے، اللہ امت کے تمام مرحومین اور مرحومات کی مغفرت فرما دے، اللہ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ جانے کبھی آنکھیں بند ہو جائے، مولا نہ جانے کب تیرا بلاوا آ جائے، اللہ اتنا کرم ضرور کر دینا کہ جب آخری گھڑی آ جائے ہم سب کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرما دینا، اللہ کلمے والی موت دے دے، اللہ کلمے والی موت دے دے، اور کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے، مولا جب ہمارا جنازہ حاضر ہو جائے ایسے لوگوں کو بھیج دینا وہ ہاتھ اٹھائے اور تو ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دے، الہ العالمین ہماری تمام لغزشوں کو معاف فرما دے، ہمارے روزے تراویح تلاوت ذکر و اذکار کو قبول فرما لے، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔